چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام بھیجنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سلسلے کی ابتدا میں برکت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی ایک فضیلت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ جل وعلا کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معجزات انبیاء سلسلہ میں ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے معجزات پر کلام کرتے ہیں، اور آج ہم جس نبی مکرم کے متعلق آپ کو معجزات بیان کریں گے ان کا نام حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام وہ نبی ہیں کہ جن کے متعلق ہر اسلامی معلومات جاننے والا شخص ان کے متعلق جانتا ہے۔ یہ انتہائی مشہور و معروف نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور خصوصاً جو ان کی شہرت ہے وہ ان کا حسن ہے، جس طرح کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت بخشش کے اندر ایک شعر کہا کہ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں بیان کیا ہے، اور اس واقعے کو رب کائنات نے احسن القصص ارشاد فرمایا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قصوں میں سے خوبصورت ترین قصہ یہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کو ارشاد فرمایا۔ اب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قصہ انتہائی طویل ہے، لیکن ہم اپنے موضوع کے مطابق اس کے اندر جن چیزوں کا بیان کریں گے وہ صرف چند چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر جب جنگل کی طرف چلے، اور وہاں انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے بھائی کو بکریاں چرانے کے لیے ساتھ لے جاتے ہیں، وہاں پر یہ کھیلیں گے، ان کا دل بہلے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے متعلق ان کو اجازت دے دی۔ جب اجازت دے دی اور ان کے بھائیوں نے آپس کے اندر یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم یا تو قتل کر دیں گے، اور یا پھر یہ ہے کہ ان کو کنویں کے اندر ڈال دیں گے۔ آپس کے اندر جب فیصلہ طے پایا تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہم قتل نہیں کرتے، بلکہ ہمارا جو اصلی مقصود ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے والد گرامی سے دور کرنا، تاکہ ہمارے جو والد گرامی ہیں ان کی توجہ، ان کی محبت حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نہ ہو، بلکہ ہماری طرف آپ مائل ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک کنویں میں ڈال دیں گے۔ جب یہ گھر سے چلے، گھر سے چلنے کے بعد بڑے پیار محبت کے ساتھ اور ناز و نعم کے ساتھ ان کو لے کر چلے، لیکن جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ جدا ہوئے اور جب یہ نظروں سے اوجھل ہوئے تو انہوں نے اپنے بھائی
حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا، مار پیٹ کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بالآخر انہوں نے جو فیصلہ طے کیا تھا کہ ہم ان کو اندھیرے کنویں کے اندر ڈال دیں گے، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں کے اندر ڈال دیا۔ وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک معجزہ، اور جس کی طرف ابھی امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کی طرف اشارہ بھی تھا، وہ ظہور پذیر ہوا کہ جب ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا، اس کے اندر اندھیرا تھا، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اس کے اندر ڈالا تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن عطا کیا تھا، آپ کا چہرہ انور اس قدر روشن تھا، اتنا نورانی تھا کہ اس نور کی وجہ سے وہ اندھیرا کنواں روشن ہو گیا۔ گویا کہ وہاں پر بھی آپ کے ایک معجزے کا اظہار ہوا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام چند دن وہاں پہ رہے۔ بالآخر ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے اپنا ایک شخص بھیجا اور وہ کنویں سے پانی نکال کے لائیں۔ جب ان کا ایک شخص آیا اور آ کر اس نے اپنا ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام جو وہاں تشریف فرما تھے، آپ نے ڈول کو پکڑا اور پکڑ کر آپ باہر تشریف لائے۔ جیسے اس شخص نے آپ کو دیکھا تو انتہائی خوبصورت ایک بچہ ہے، اس کو دیکھتے ہی اس نے اپنے پاس آپ کو چھپا لیا۔ اور یہاں ایک بات بڑی ایمان افروز ہے، وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اس کنویں سے نکلے تو آپ کی اس صحبت کی وجہ سے آپ کی مانوسیت اتنی ان کنویں کی دیواروں کو ہو چکی تھی کہ تفسیر خازن کے اندر بیان کیا، ارشاد فرمایا کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں سے باہر تشریف لائے تو آپ کی جدائی پر اس کنویں کی دیواروں نے آنسو بہانا شروع کر دیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے انبیاء کی شان ہے، رب کائنات جل وعلا کے محبوب بندوں کی عظمت ہے کہ وہ جہاں پہ جاتے ہیں اور جس مقام پہ جاتے ہیں، انسان تو انسان، یہ پتھر بھی اور یہ بے جان بھی ان کے ساتھ محبت اور الفت شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب آپ اس قافلے والوں کے پاس گئے تو قافلے والوں کا جو سردار تھا، مالک بن زار کا نام تھا، اس کے پاس جب حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے تو ادھر سے بھائیوں کو پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں نہیں ہیں، تو انہوں نے آس پاس تلاش کیا تو ایک جو قافلہ وہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا، ان کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے پایا۔ تو یہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، ہم سے بھاگ گیا ہے، لہذا اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو بڑی سستی قیمت کے اندر ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام بیچ دیں گے۔ مالک بن زار وہ کہنے لگا کہ تم کتنی قیمت کے اندر بیچو گے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم اس شرط پر بیچتے ہیں اور انتہائی سستا بیچتے ہیں کہ تم یہاں سے ان کو بہت دور لے جاؤ گے، ان کو یہاں پہ نہیں رہنے دینا تاکہ یہ واپس نہ آئے۔ اور اس کے لیے انہوں نے جو قیمت مقرر کی تو وہ 20 درہم ایک قول کے مطابق ان قافلے والوں نے یہ قیمت ادا کی۔ ادا کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر کے بازار میں پہنچے۔ جب مصر کے بازار میں پہنچے تو بازار میں ایک ہلچل مچ گئی کہ ایک ایسا غلام آیا ہے کہ جس کے حسن کو دیکھ کر لوگ فارفتہ ہو رہے ہیں، لوگ محبت کے اندر مچل رہے ہیں، ہر ایک یہی تمنا کرتا ہے کہ کاش وہ خریدار ہو اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے زر خرید غلام بن جائیں۔ اور جب اس وقت کے بادشاہ جب عزیز مصر کو پتہ چلا تو عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے مصر کے بازار میں پہنچا، اور اس نے اپنی شان کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام جیسی شخصیت کو خریدنے کے لیے اس نے اپنے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی، اتنا ہی مشک اور اتنا ہی ریشم لے کر
مصر کے بازار میں آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید چکے تو اب آپ کو لے کر وہ اپنے گھر میں پہنچا اور اپنی بیوی زلیخا کو ہدیہ کے طور پر پیش کر دیا، اور ساتھ یہ کہا کہ اے زلیخا، یہ غلام میں تمہیں بطور تحفہ کر دیتا ہوں، اور قریب ہے کہ ہم اس سے نفع حاصل کریں یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، کیونکہ عزیز مصر کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس وجہ سے اس نے یہ بات کہی کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے پاس کے گھر کے اندر آپ رہے، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر تقریباً 13 یا 17 برس کی ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن وہ اپنی آب و تاب پہ تھا۔ اسی دوران وہ واقعہ درپیش ہوا کہ جس کو قرآن مجید برہان رشید نے بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اس کی بیوی اس سے محبت کرنا شروع کر دی، اور اس محبت کی وجہ سے پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے اپنی طرف رغبت دلانی چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس نے برائی کی طرف بلایا تو حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے، واپس پلٹے، اور جب آپ واپس پلٹے کہ یہ عورت میرے ساتھ گناہ کا ارادہ رکھتی ہے، تو وہاں پر بھی آپ کا ایک معجزہ سامنے آیا، اور وہ معجزہ یہ تھا کہ جتنے دروازے بند تھے حضرت یوسف علیہ السلام آپ جس طرف سے گزرتے تھے، جس دروازے کے پاس پہنچتے تھے وہ دروازہ کھل جاتا، اور یہاں تک کہ جب آخری دروازے پر پہنچے اور پیچھے سے زلیخا برائی کے ارادے سے وہ آپ کو پکڑنے کے لیے جب آگے بڑھی، جہاں تک کہ جب آخری دروازہ تھا اس نے پیچھے سے ہاتھ ڈالا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے کرتا پھٹ گیا، آخری دروازہ کھلا، سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ عزیز مصر نے کہا کہ میں ضرور تمہیں سزا دوں گا۔ یہ کہہ کر جب اس نے معاملہ پوچھا، وہ عورت کہنے لگی حضرت یوسف علیہ السلام نے تیری اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، تو ایسے کی کیا سزا ہونی چاہیے مگر یہ کہ اس کو قید کر لیا جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے سے جواب ارشاد فرمایا ایسی بات نہیں، میں نے برائی کا ارادہ نہ کیا، الحمدللہ میں پاک دامن ہوں، بلکہ اس عورت نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے۔ اب اس پر عزیز مصر کہنے لگا کہ اے یوسف علیہ السلام، میں تمہیں کیسے سچا جانوں؟ اس پر کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کرو، کوئی گواہ ہے تو وہ پیش کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، گھر کے اندر 4 مہینے کا ایک بچہ جو کہ پنگوڑے کے اندر لیٹا ہوا ہے اور وہ زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے پوچھئے کہ اصل واقعہ کیا ہے، کہ برائی کا ارادہ میں نے کیا ہے یا زلیخا نے کیا ہے۔ تو عزیز مصر نے کہا بھلا 4 ماہ کا بچہ وہ کیسے جانے کہ یہ معاملہ کیا ہے، وہ کیسے کسی کو بیان کرے گا، اور وہ بولے گا کیسے، ابھی اس کی عمر کم ہے۔ تو اس پر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے۔ یہ کہہ کر آپ نے جب اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ بچہ بآواز بلند اور فصیح زبان کے اندر کہنے لگا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، یعنی اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا، فَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچ ہے۔ جب بچے کی زبان سے فصیح اور واضح طور پر جب یہ شہادت اور یہ گواہی سنی تو وہ کہنے لگا کہ عورت نے جھوٹ کہا اور اے حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے سچ فرمایا۔
جب اس عزیز مصر نے اس بات کا اظہار کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں، تو ساتھ ہی وہ کہنے لگا کہ انہو من قیدکن، بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے. یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف علیہ السلام تم اس کا خیال نہ کرو. واستغفری لذنبک، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ. انکی کنت من الخاطئین، بے شک تو خطا واروں میں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی جہاں پر ظاہر ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مقام پر دو معجزات عطا فرمائے. ایک معجزہ کہ جب آپ اس گھر سے واپس پلٹے، جب آپ ان دروازوں کے اندر جس کمرے میں آپ کو بند کیا گیا تھا اور مضبوط قفل لگا دیے گئے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام جس دروازے کے پاس آتے تھے وہ دروازہ کھل جاتا. اور دوسرا معجزہ آپ کا یہ ظاہر ہوا کہ ایک 4 ماہ کے بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک الگ سے معجزہ ظاہر ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک اور معجزہ، وہ بھی انتہائی دلچسپ اور سبق آموز ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد واپس پلٹے اور اپنے والد صاحب کو جا کر کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا. پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کی فراق کی وجہ سے، آپ کی جدائی کی وجہ سے آپ نے رونا شروع کیا. آپ روتے رہے یہاں تک کہ ایک وہ وقت آیا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بے نور ہو گئیں. حضرت یعقوب علیہ السلام اسی محبت، اسی وارفتگی کے اندر تھے کہ ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر بنے اور جب آپ کے بھائی مصر کی طرف آئے کہ جس کا باعث وہ قحط بنا تھا کہ مصر کے اندر گندم تھی، غلہ تھا، لیکن اس کے علاوہ دیگر ممالک میں نہیں تھا. تو جب وہ یہاں پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات اور جب تعارف کا سلسلہ ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ کرتا آپ کے بھائیوں میں سے یہودا نے کہا کہ میں لے کے جاؤں گا، اس لیے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا اور کرتا کہ جو خون آلودہ تھا میں ہی اپنے والد صاحب کے پاس لے گیا تھا، تو اس لیے یہ خوشخبری والا اور یہ آنکھوں کے لیے شفا والا جو کرتا ہے یہ بھی میں اپنے والد صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا. اب اس کے بعد جیسے ہی یہودا وہ کرتا لے کر کنعان کی طرف چلا تو قرآن مجید برہان رشید نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر سے وہ چلنے والا کرتا جب یہاں سے چلا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اس کی بو کنعان کے اندر محسوس ہوئی. قرآن پاک نے ارشاد فرمایا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. ارشاد فرمایا کہا بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں اگر مجھے یہ نہ کہو کہ بہک گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی اس خوشبو کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے محسوس کر لیا. اب اس کے بعد جب یہودا گھر پہنچا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر جب اس کرتے کو ڈالا گیا تو قرآن پاک نے اس کو اس طرح بیان فرمایا فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا. جب خوشی سنانے والا آیا اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا، اسی وقت ان کی آنکھیں پھر آئیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھنا شروع ہوئے. تو اللہ رب العزت جل جلالہ کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کا یہ کمال تھا.
حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبت سے اس کرتے کے اندر یہ برکت پیدا ہوئی کہ وہ کرتا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالا گیا تو ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں. تو جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے دیگر معجزات ہوئے وہیں پر ایک معجزہ یہ بھی ظاہر ہوا کہ آپ علیہ السلام کے کرتے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں. میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ان چند معجزات سے ہمیں جو چند باتیں معلوم ہوئیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کے انبیاء کی بڑی شان ہے. اللہ رب العزت نے ان کو بڑا مقام عطا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اس مقام کی وجہ سے، اس عزت و شرف کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کی جو عظمت کو بلند کیا ہے، جو بڑھایا ہے، تو اس میں سے یہ بھی ہے کہ جب یہ مقدس ہستیاں ان کے جسم کے ساتھ جب کوئی چیز لگ جاتی ہے تو وہ تبرک بن جاتی ہے، وہ اس میں برکت آ جاتی ہے، اور جب یہ برکت آ جاتی ہے تو جو دیگر لوگ ہوتے ہیں، جو اس کو ماننے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ شفا کا باعث بن جاتی ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ چند معجزات کا بیان ہوا. اب ایک معجزہ، وہ معجزہ جس کی طرف ہم نے ابتداً اشارہ کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت سارے معجزات کے ساتھ ایک جو معجزہ جس میں آپ کو شہرت حاصل ہوئی وہ ہے حسن. اور حسن نے یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام سے مردان عرب. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن کی نعمت سے مالا مال کیا تھا، اور یہ ایک ایسا حسن تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یوں سمجھیے کہ مردوں کے اندر سب سے زیادہ حسن جس کو ملا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہستی ہیں. اور بعض مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ جو حسن ملا ہے یہ بھی وہ صدقہ ہے جو اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا. گویا کہ کل کائنات کے اندر جو حسن تقسیم ہوا ہے وہ حسن تقسیم ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے، اور یہ صدقہ جس کو ملا ہے وہ حسین ہوتا گیا، اور ان صدقوں میں سے ایک صدقہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ملا ہے. اور جہاں ایک انتہائی دلچسپ بات، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو بڑا حسن عطا کیا تھا، اس کے باوجود گویا کہ ان کی یہ تمنا تھی کہ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں یہ حسن ملا ہے تو ہم ان کی زیارت کریں. ان کا حسن کیسا ہے؟ تو رب کائنات جل جلالہ نے معراج کی رات ان کی اس حسرت کو پورا کر دیا، اور وہ کس انداز کے ساتھ کہ نماز اقصا میں تھا یہی سر کہ ایاں ہوں مانی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آ کے کر گئے تھے. تو اس لیے حسن یوسف اس کا بڑا مقام تھا، لیکن اس سے بڑھ کر کہیں بڑھ کر جو حسن ملا ہے وہ رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے. اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر خیر کے صدقے میں ہمیں برکتیں عطا فرمائے، دونوں جہاں میں خیر و عافیت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چاند تک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند تک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے.